الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 18 جون ہے اور جمعرات ہے۔ میں اس وقت اسلام آباد میں آپ سے مخاطب ہوں اور تقریباً 10 ساڑھے 10 کا وقت ہے۔ ایک اچانک ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایران امریکہ ڈیل کے حوالے سے، جو اس کی سائننگ سرمنی تھی اور سوئٹزرلینڈ میں جو پاکستان کی میزبانی میں جو تقریب ہونی تھی اس کے حوالے سے، اور یہ کنٹروورسی شروع ہوئی جب شہباز شریف صاحب نے جو اپنی ایکس پر پوسٹ لگائی تھی اس میں وہ حصہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جنیوا میں پاکستان کی میزبانی میں اس کی تقریب ہوگی، اور پھر ساتھ ہی یہی جو ایکس پہ پوسٹ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ میں بطور ثالث توثیق کرتا ہوں اس معاہدے کی جو ایران اور امریکہ کے بیچ ہوا، اور کہ جو ایرانی صدر ہیں اور امریکہ کے صدر ہیں انہوں نے اس پر دستخط کر دی ہیں۔ اب یہ چیز چل رہی ہے کہ یہ ہوا کیا، کیسے اچانک یہ سارا تبدیل ہو گیا، کیونکہ پاکستانی جو میں نے آپ کو بتایا تھا بڑے بڑے اینکرز وہ تو جہازوں میں ہیں، ان میں حامد میر ہیں، ان میں عامر الیاس رانا ہیں، ان میں منیب فاروق ہیں، اس میں وسیم بادابی کی اطلاع آ رہی ہے کہ انہوں نے جانا ہے، اس میں طلعت حسین، اس میں فہد حسین، اور پتہ نہیں، اور رپورٹرز کی ایک فوج ہے جن کو پاکستان وہاں پہ لے جا رہا ہے۔ اب تقریب ہو سکتا ہو، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، نتیجہ آپ خود اخذ کر لیجئے گا۔ G7 ممالک کا اجلاس تھا جنیوا میں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی آیا، وہاں پر خصوصی طور پر کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا گیا۔ پہلے تو میں آپ کو ایک بتا دوں کہ G7 ایک ترقی یافتہ اکانومیز جو ہیں ان پر مشتمل ایک گروپ ہے، اور اس کے جو ممبر ہیں اس میں اٹلی، جاپان، کینیڈا، برطانیہ، امریکہ، جرمنی اور فرانس ہے، لیکن یہ اسپیشل انوائٹیز کے طور پر کچھ ممالک کو بلاتے ہیں۔ تو اس دفعہ انہوں نے انڈیا، برازیل، مصر، قطر، ساؤتھ کوریا اور جنوبی افریقہ کو بھی بلایا، اور جو ایجنڈا تھا میں آپ کو پھر یہ بتاتا ہوں کہ جو G7 کا ایجنڈا تھا اس میں جو چیزیں شامل تھیں وہ تھیں ایران امریکہ جنگ بندی کی جو پروپوزل ہے، ڈیل ہے، اب نئے ہرمز کو کھولنا، اس کا سارا بندوبست کرنا، اور پھر مڈل ایسٹ اور خطے میں امن جو ہے اس سٹیبلٹی لے کے آنا، اور ایران کا نیوکلیئر پروگرام۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن میں پاکستان جو مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ اور ایران کے اس میں میڈیشن میں ایک رول پلے کر رہا تھا، لیکن G7 کنٹری میں انڈیا جس نے کوئی رول پلے نہیں کیا، وہ انوائٹڈ، قطر انوائٹڈ، برازیل انوائٹڈ، اور ایجنڈا سارا ایران، باقی بھی چیزیں تھیں لیکن ایران اور امریکہ کی ڈیل ایجنڈے پر تھی، بٹ پاکستان واز ناٹ انوائٹڈ۔ G7 جو ہے انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا جس میں انہوں نے ویلکم کیا اس ڈیل کو، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم ہر طرح سے مدد دینے کے لیے تیار ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ میزبانی پاکستان کی ہونی تھی، اسلام آباد ڈیکلیریشن اس کا نام دیا گیا تھا، اور وہ جنیوا میں تقریب منعقد ہونی تھی، پاکستان نے اس کی میزبانی کرنی تھی۔ لیکن رات جو ڈنر تھا G7 کنٹریز کا، اس ڈنر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جو MOU ہے ایران کے ساتھ اس پر سائن کیے اور دکھایا۔ اسی طرح جو ایرانین صدر ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے بھی اس پر سائن کیے MOU پر اور اس کی تصویر جاری کی۔ اب شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بطور ثالث میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ معاہدہ ہو گیا اور بڑا اچھا اور بڑی مبارکباد، which is good، لیکن وہ جو MOU ہے اس میں ثالث کا کوئی دستخط نہیں ہے، ثالث کے دستخط کرنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، صرف 2 دستخط ہیں، ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے اور ایک مسعود پزشکیان کے جو ایران کے صدر ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ فرانس سے واپس چلے گیا۔ گفتگو میں انہوں نے کہا کہ میں نے بات کی ہے جو MBS ہیں محمد بن سلمان، ایران کے جو سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں، ان سے بات کی ہے، اور بھی لوگوں سے بات کی ہے، مصر کے صدر سے انہوں نے ملاقات کی، قطر کے وزیر اعظم سے انہوں نے ملاقات کی، امیر قطر سے انہوں نے ملاقات کی، تو اور یہ سارا جو ایجنڈا تھا وہ سارا مڈل ایسٹ کا تھا G7 کے ساتھ، اس میں جو یوکرین ہے وہ بھی شامل تھا، لیکن پاکستان اس میں آؤٹ تھا۔ اور ایک اور بڑی جو سگنیفیکنٹ بات ہے جس پر میں ضرور کروں گا، جب مودی سے ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مودی پر اگر کوئی حملہ کرے گا
تو میں اس کی مدد کے لیے آؤں گا, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اب یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ مودی پر, اگر مودی کا مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیا پر حملہ ہوا تو امریکہ انڈیا کے ساتھ آ کے جنگ لڑے گا جو انڈیا پر حملہ کرے گا. انڈیا کی اس خطے میں کس کے ساتھ دشمنی ہے؟ اس کی دشمنی صرف پاکستان کے ساتھ ہے. چائنا کے ساتھ تو انہوں نے جو اپنے بارڈر کے ڈسپیوٹ ہیں وہ سارے سارٹ آؤٹ کر کے اپنے ٹریڈ کو اوپر لے جا رہے ہیں. کشمیر کا ایشو, پانی کا ایشو, یہ ایشوز ہمارے ہیں انڈیا کے ساتھ. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ مودی کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ اگر تم پر حملہ ہوا, یا میں اس کا اگر یہ مطلب اخذ کروں کہ جو ماضی میں بھی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو ماضی میں بھی تم پر حملہ ہوا تھا تو وہ ہم پر ہی حملہ تھا. اور یہ بات تو آج تک یہ چل رہی ہے کہ بیسیکلی جو جنگ بندی ہوئی وہ انڈیا کو فیس سیونگ کے لیے ہوئی. پاکستان کا تو اس وقت اپر ہینڈ تھا. پاکستان کی فضائیہ, پاکستان کی فوج تو دشمن پر پے در پے حملے کر کے ان کو مفلوج کر دیا تھا, اور ساری انڈین ایئر فورس گراؤنڈ ہو چکی تھی. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت پاکستان کشمیر کے مقام پر جو انڈین مورچے ہیں ان کو ہدف بناتا, ان کو اڑا دیتا, تو اٹ وڈ ہیو بن پاسبل کہ ہم 6 گھنٹوں میں سری نگر پہنچ جاتے, کیونکہ جو ایئر فورس تھی انڈیا کی وہ اپنی ٹروپس کی سپورٹ کے لیے میدان میں موجود نہیں تھی, فضا میں نہیں تھی. اور اس وقت انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے آگے گڑ گڑا رہا تھا کہ خدا کے لیے ہماری صلح کروا دو اور ہمارا جو ہے نا معاملہ وہ ختم کر دو. تو جناب اب نتیجہ آپ خود اخذ کریں. مجھے نہیں پتا تقریب ہوگی یا نہیں, نہ میں کوئی, جو پاکستان نے کوشش کی بڑی زبردست کوشش کی, اس میں محسن نقوی صاحب نظر آئے, فیلڈ مارشل خود گئے اور وہ کرتے رہے, تحریر بھی بناتے رہے, اور شہباز شریف بھی ہمیں فیلڈ مارشل کے ساتھ کہیں نظر آئے. تو میں تو اس کو ایکنالج کرتا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ یکا یک کیا ہوا, کیا اب تقریب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی بھی تو جب الیکٹرانک سگنیچر بھی ہو چکے, فزیکل سگنیچر بھی ہو چکے, اور دنیا کو دکھا بھی دیا, اور اس میں شہباز شریف صاحب خود ہی سے ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں بطور سالس, اور بھائی اس کاغذ پہ تو سالس کا نام ہی نہیں ہے. اور پھر وہ جو بیچارے ہمارے اینکر اتنی محنت کرتے ہیں یہاں پہ ٹی وی پہ, اتنی روزانہ سٹوریاں پاکستان کے عوام کی وہ نکالتے ہیں اور پیش کرتے ہیں, وہ بھی ادھر گئے ہوئے ہیں راستے میں, ان کو بھی تھکا دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تقریب ہو یا نہ ہو وہ لوگ وہیں پہ جائیں گے. اور جو ایک ابتدائی ڈیلیگیشن تھا سیکریٹری خارجہ کی سربراہی میں, وہ بھی چلا گیا. ہو سکتا ہے تقریب ابھی ہو, لیکن سوال یہ ہے کہ اپنی جو ایکس پوسٹ ہے اس کے حصے میں سے وہ پاکستان کی میزبانی والا اور تقریب والا جو پورشن ہے وہ شہباز شریف صاحب نے ڈیلیٹ کیوں کیا؟ کیا ان کو اس سے پہلے اعتماد میں لیا گیا تھا کہ پاکستان واقعی میزبان ہوگا؟ اور اگر پھر بعد میں پروگرام تبدیل ہوا تو کیا ان کو بتایا گیا کہ اب یہ اس طریقے سے ہم کر لیں گے؟ اور پھر G7 گروپ ہے ممالک کا, اور اس میں کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں, لیکن بڑا جو انفلوئنسر ہے وہاں پر وہ امریکہ ہے. تو انڈیا جس نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ وہاں پر چلا گیا, باقی ممالک چلے گئے, لیکن پاکستان جو ہمارے ڈپلومیٹس, ہمارے فیلڈ مارشل, وزیر اعظم, اتنی انہوں نے محنت کی, اتنی کوشش کی, ان کو اور وہ جو فورم جہاں پر یہ سائن کیا گیا ان کو نہیں بلایا G7 میں بطور اسپیشل انوائٹی. پاکستان کوڈ ہیو گون اس وقت, اور کیونکہ اگرچہ وہ ایڈوانسڈ اکانومیز والے ملک ہیں, لیکن اب تو پاکستان کی اکانومی کی پاکستانی میڈیا اتنا تعریف کرتا ہے, ورلڈ بینک اتنی تعریف کرتا ہے, IMF اتنی تعریف کرتا ہے, تو کیا کباہت تھی کہ پاکستان کو نہیں بلایا؟ مجھے نہیں پتا, میں کوئی نتیجہ نہیں اخذ کرتا, میں یہ بات آپ پر چھوڑتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نے